اصل میں یہ نیچر کا تقاضا ہے، یہ طبیعت کا تقاضا ہے، یہ ہونا ہی تھا اور ایسا ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس میں نفسیاتی مرض ہے۔ اصل میں وہ نیچرل ہے کہ وہ جب ہوگا، جیسے جیسے انسان بڑا ہوگا، لڑکی یا لڑکا بڑے ہوں گے، تو ان کی اپنی رائے بنے گی، ان کے اختلافات ہوں گے، ان کے اپنے جذبات ہوں گے، یہ تو نیچر کا حصہ ہے۔ لیکن ان سارے اختلافات کے باوجود میری دعا یہ ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی پناہ میرے اندر پائے اور میں پناہ ان کے اندر پاؤں، اور خوشی مجھے اس سے ملے اختلافات کے باوجود، اور خوشی مجھے اس سے اور اس سے مجھ سے ملے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین۔ اب میں نے آپ سے جو شروع میں بات کی تھی وہ بار بار واپس آئے گی، ہر دعا۔ اب آپ ہر دعا جو قرآن میں پڑھیں گے نا، وہ فاتحہ کی دعا کی روح میں پڑھیں گے۔ فاتحہ میں کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، دعا کی تھی نا، لیکن دعا سے پہلے اپنی کمٹمنٹ پہلے بتائی تھی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کس نے کمٹمنٹ کی ہے؟ ہم نے کی، پھر دعا کی ہے۔ نستعین میں بھی کیا بات تھی؟ پہلے کوشش میں نے کرنی ہے، پھر اللہ نے مدد کرنی ہے۔ جو بھی دعا آپ قرآن میں پڑھیں گے، پہلے سے اندازہ کر لو، پہلے میں نے اپنا کام کرنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنی ہے۔ اگر میں کوشش نہیں کروں گا کہ میری اور میری بیوی کے درمیان کہ اس رشتے میں محبت زیادہ بڑھے، ایک دوسرے پہ اعتماد زیادہ بڑھے، ہم ایک دوسرے کے اندر پناہ پائیں، اگر میں اس کی طرف کوشش یا کام نہیں کر رہا، تو پھر اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنا حصہ نہیں کیا۔ بچوں کے ساتھ تعلقات صرف دعا سے فکس نہیں ہو جائیں گے، آپ کو اگر خود کمیونیکیشن نہیں کرنی ان کے ساتھ آپ نے خود کھل کر بات نہیں کرنی، ان سمجھنا نہیں کہ ان کے جذبات کیا، اور اگر آپ کے پیرنٹس کا آپ کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے، کچھ آپ میں سے جو ہے 30-40 سال کے بھی ہو گئے ہو اور آپ کے والدین کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، اس دعا کی وجہ سے آپ کیا سیکھ رہے ہو؟ اب آپ کو ان میں جا کے پناہ لینی ہوگی اور ان سے پوچھنا ہوگا کہ بھائی ہماری جو ہے لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، آپ نے کبھی سوچا کیوں ہوتی ہیں؟ پھر وہ کہیں گے تم بدتمیز ہو اس لیے ہوتی ہیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ تم اگر اچھے ہوتے تو کبھی لڑائی نہ ہوتی، کبھی کوئی جھگڑا نہ ہوتا، تم کیا سمجھتے ہو جھگڑا ہماری وجہ سے ہوتا ہے؟ تمہاری وجہ سے ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ جھگڑا شروع ہو جائے گا، رائٹ؟ تو آپ کو پھر سمجھ نہیں آتا کہ آپ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کو ختم کیسے کریں۔ تو یہ کانفلکٹ ہر ایک کی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، میرے پیرنٹس کے ساتھ بھی ہوا ہے، آئی لو دیم، لیکن اس کو توڑنے کے کچھ طریقے ہمیں سوچنے پڑیں گے، اس کے بارے میں کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ میں نے ایک اپنی مدر کے ساتھ کیا تھا، اٹ